اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ایہا المسلمین والمومنین۔ جس طرح گزشتہ ویڈیوز میں مختلف موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے جو یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیریز ہے کے متعلق، گزشتہ ویڈیوز میں بھی آپ نے دیکھا جس طرح اس دروازے کا احترام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں بیان کیا گیا اور حوالہ جات کے ساتھ بتایا گیا اس دروازے کی حرمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور جس طرح پچھلے موضوعات تھے اسی طرح یہ ہم ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں جس کا جو ہے ٹاپک اور عنوان یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ جلایا گیا تو کیا خلفائے ثلاثہ میں سے کسی نے اظہار افسوس کیا؟ اب یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اصحاب پر۔ خلفائے ثلاثہ یعنی کہ تین وہ خلیفہ جن کو ہمارے اہل سنت بھائی بعد از رسول جانشین پیمبر تسلیم کرتے ہیں، جن میں سے پہلے حضرت ابو بکر ہیں، دوسرے حضرت عمر ہیں اور تیسرے حضرت عثمان۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا کسی نے اظہار افسوس کیا اس معاملے میں یا نہیں، کیونکہ افسوس ہمیشہ کسی معاملے کا وہ کرتا ہے جس سے کوئی غلطی ہو چکی ہو، لیکن غلطی کے بعد اور غلطی بھی اتنی بڑی ہو کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بن جائے تو اس کے بعد افسوس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ چلے دیکھتے ہیں آگے کہ کون سا صحابی تھا جس نے افسوس کیا، یا کوئی صحابی ہے بھی یا نہیں، تاریخ اس کے متعلق کیا کہتی ہے اور اہل سنت کی کتابیں اس کے بارے میں کیا بیان کرتی۔ سب سے پہلے تو جس نے بھی بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کی بے حرمتی کی، یقیناً وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا اور اس نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی مول لے لی، اور یقیناً ایسا شخص کبھی بھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ تو جس شخص نے بنت رسول کے دروازے کی بے حرمتی کی، تو پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ کس نے آ کے در سیدہ پہ آگ لکڑیاں لا کر دھمکی دی۔ وہ پچھلی ویڈیوز میں اگر کسی بھائی نے ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ گزشتہ ویڈیوز کی طرف رجوع کرے، اور اس دروازے کی بے حرمتی کی گئی، جبکہ یہ جانتے تھے لوگ کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں پہ رسول 9 مہینے تک کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے روزانہ، پھر بھی اس دروازے کی حرمت کو پامال کیا گیا، اس کے تقدس کو پامال کیا گیا، اور جس نے پامال کیا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا۔ اب بتاؤں گا یہ کہ کیا کس نے اور کروایا کس نے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے شخص کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی شفاعت کریں گے؟ جو شخص نبی کی اکلوتی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آ کر اس طرح کی گستاخی کرے تو کیا کبھی رسول اس کی شفاعت کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں۔ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا روز حشر، جب رسول کی شفاعت کے طلبگار انبیاء بھی ہوں گے، اس میدان میں کس طرح رسول اس شخص کی شفاعت کر سکتے ہیں جس کی شفاعت کی امید احادیث کے مطابق، بلکہ وہ تو چھوڑ ہی دے اور اس کے پیروکار بھی اس کی شفاعت کی امید چھوڑ دے، کیونکہ رسول کبھی ایسے شخص کی شفاعت نہیں کر سکتے جو رسول کی بیٹی کو اذیت پہنچاتا ہے، زخمی کرتا ہے، اس دروازے کی بے حرمتی کرتا ہے۔ کیا وہ صحابی تھا؟ اب سوال یہ ہے جس نے بے حرمتی کی، کیا وہ صحابی تھا یا نہیں تھا؟ اگر صحابی تھا تو اس کا نام روایات میں درج ہے یا نہیں ہے؟ جیسے پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا، بلکہ اس روایت میں تو موصوف کا نام بھی موجود ہے، اور
سوال یہ ہے کیا اسی کا نام موجود ہے روایات میں، یا اور بھی کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے اس کام میں اپنا بھی حصہ ڈالا تھا؟ اگر صحابی تھا تو اس کا نام روایات میں درج ہے یا نہیں ہے؟ اب اس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، کیا واقعی روایات اس کے متعلق شاہد ہیں، گواہ ہیں، یا شیعہ کی یہ محض گھڑی ہوئی باتیں ہیں یا ہرزہ آرائیاں ہیں؟ چلتے ہیں ہم بغیر وقت ضائع کیے کتاب کی طرف، جس میں موصوف کا نام بھی موجود ہے اور موصوف کا اظہار افسوس بھی موجود۔ پہلی کتاب کتاب الاموال لابن زنجوہ، جو کہ دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے شائع ہوئی ہے، کتاب الاموال ابن زنجوہ کی۔ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے، موصوف جنہوں نے در سیدہ کو آگ لگانے کا حکم دیا، یہ اہل سنت کی کتاب ہے، شیعہ کتاب نہیں، پہلے یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں۔ اب روایت کیا وہ لکھتے ہیں، فقال اجل انی لعاصی من الدنیا الا علی ثلاثۃ فعلتہن ووددت انی ترکتہن۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر، کہ کاش میں 3 کام نہ کرتا۔ آخری وقت میں انہوں نے ایک بات بیان کی، کاش میں 3 کام نہ کرتا۔ ان 3 کاموں میں سے انہوں نے ایک کام جو بیان کیا ہے، یہ کرسر اس کے اوپر ہے، فوددت انی لم اکن کشفت بیت فاطمۃ عن شیء۔ حضرت فرماتے ہیں، کاش میں 3 کام نہ کرتا، اور ان 3 کاموں میں سے ایک کام کہ کاش میں کبھی در سیدہ کی حرمت کو پامال نہ کرتا، در سیدہ جو پردہ تھا دروازے کا، اسے جو ہے میں بے حرمتی نہ کرتا اس کو۔ وَإِن كَانُوا قَدْ أَغْلَقُوا عَلَى الْحَرْبِ وَوَدِّدْتُ۔ یہ ہے حضرت کا وہ اظہار افسوس جو اہل سنت بھائیوں کی کتاب میں موجود ہے، کہ کاش میں در سیدہ کی بے حرمتی نہ کرتا، اس دروازے کا جس کا رسول ہمیں احترام بتا کر گئے تھے، اس کی عزت پامال نہ کرتا اس دروازے۔ جو مومنین عربی زبان سے جو ہے آشنا لا علم ہے، ان کے لیے اردو کی کتاب بھی لائی گئی ہے، جس کا نام ہے مسند فاطمۃ الزہرا، جس کے رائٹر ہیں علامہ جلال الدین سیوطی، جو کہ شبیر برادرز لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ اس میں جلال الدین سیوطی نے من و ان وہی روایت نقل کی ہے، اور وہ روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنے مرض وفات کے دوران ان سے 3 باتوں پر اظہار افسوس کیا، عبد الرحمن ابن عوف سے، کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جو میں نے کیا، 3 کام کر لیتا تو اچھا ہوتا، میں نے نہیں کیے، جبکہ 3 باتیں مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لینی چاہیے تھی، اور جو 3 کام مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے، ان میں سے ایک سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ گو کہ بعد ازاں جنگ کے وقت مجھے ایسا ہی کرنا پڑا کہ مجھے کرے سیدہ کی حرمت کو پامال کرنا پڑا، استغفر اللہ۔ یعنی کہ حضرت نے اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں نے در سیدہ کی حرمت کو پامال کیا، گھر کو بے پردہ کیا ہے۔ جب خود حضرت کا اظہار موجود ہے، موصوف کا تاریخ میں موجود ہے، روایات میں موجود ہے، تو کیوں کر کوئی شخص اس واقعے کا انکار کر سکتا؟ اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو روایات پیش کی گئی ہیں، اور یہ اہل سنت اور اہل حدیث دونوں کے نزدیک متفقن علیہ جو ہے کتب ہیں دونوں، اور یہ روایات اصحاب سے مروی ہیں، اور خود حضرت کا افسوس موجود ہے کہ میں نے در سیدہ کی حرمت کو پامال کی۔ اب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، شیعہ کے ذاکرین خطبہ جو ممبروں سے بیان کرتے ہیں، اور شیعہ کے
گھرانوں کے جو بچے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں یہ کبھی بھی من گھڑت نہیں ہے، بلکہ یہ روایات سے ثابت ہے اور اہل سنت کی کتب میں درج ہے۔ انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں اس واقعات کی جو روایات ہیں ان کی سند پر بحث کی جائے گی۔ سند ایک یہ بڑا مسئلہ ہے جس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان روایات کی سند ٹھیک نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ اور لاسٹ ویڈیو ہوگی، اس لاسٹ تو نہیں، انشاءاللہ اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً ویڈیوز آتی رہیں گی۔ اگلی ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ اس کی سند پر بحث کی جائے گی، کیا اس کی سند صحیح ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ بشرط زندگی اس کی سند کو صحیح ثابت کیا جائے گا نیکسٹ ویڈیو۔ ابھی تک کے لیے السلام علیکم یا اہل مدد۔